والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے لقب سے یاد کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، تمہارا لقب مسلمان رکھا، اور اس سے پہلے بھی آسمانی کتابوں کے اندر اس امت کو خاص طور پر امت مسلمہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور مسلمان کے لفظ کے اندر مسلمان کا جو کلمہ ہے اس میں ایک تو اسلام کے معنی پائے جاتے ہیں اور ایک سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو جھکا دینا، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اور مسلمان میں سلامتی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ بھائی اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا لقب مسلمان، اس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، تو بھائی جو نام ہو اس نام کی لاج ضرور رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمارے نام کے اندر ہی سلامتی کا مادہ رکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ عامةً انسان کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو یہ دو عضو بدن کے ہیں ان سے زیادہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، ایک تو زبان ہے اور دوسرا ہاتھ۔ زبان سے پہنچائی جانے والی تکلیفیں متعدد ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو مقدم کیا، اس لیے کہ یہی زبان اگر ہم اس کے ذریعے کسی کو گالی دے تو تکلیف پہنچائی ہم نے، اگر کسی کے اوپر بہتان لگایا تو ہم نے تکلیف پہنچائی، کسی کو اسی زبان سے جھوٹی بات کہہ کر دھوکہ دیا تو ہم نے تکلیف پہنچائی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہم نے تکلیف پہنچائی، کسی کو ایسی بات کہی تانے کے طور پر ہم نے اسے تکلیف پہنچائی۔ تو یہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے ہونے والے گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے افراد اور بڑے بڑے گناہ آدمی سے کروا دیتی ہے۔ غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ موجود نہ ہو، اس کی برائی اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ سن لے، اس کو پتہ چل جائے، یا ہم اس کے سامنے کہیں تو اس کو یہ بات سننا گوارا نہ ہو، اس کو اس سے تکلیف ہو۔ ہم اس کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ جیسے گناہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کہا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت؟ کہا ہاں، کہ اگر کوئی آدمی سے خدا نخواستہ زنا ہو جائے تو وہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر
لہذا آدمی فوراً اس سے توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، اور بھول ہو گئی آئندہ کبھی نہیں کروں گا ایسا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ جن کو لوگوں کی غیبت کی عادت ہوتی ہے وہ غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، لہذا وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی زبان سے ہم گناہ کرتے ہیں غیبت کا۔ تو زبان سے پائی جانے والی بہت سی تکالیفیں جو ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ زیادہ تر آدمی کام کاج کرتا ہے ہاتھوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ کے علاوہ کسی اور عضو سے اگر تکلیف پہنچائی تو اس کی گنجائش ہے، نہیں۔ اگر ہم نے کسی کو پیر کے ذریعے مارا، پیر سے جو ہے تکلیف پہنچائی، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ مطلب اپنے زبان سے اپنے بدن کے کسی بھی عضو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مسلمان اس سے محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب بعض مرتبہ بعض تکلیفیں آدمی ارادتاً پہنچاتا ہے کہ اس کا ارادہ ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس کو تھوڑا ستاؤں، اس نے میرے ساتھ فلانے وقت یہ معاملہ کیا تھا، چلو میں اس کو ستاؤں۔ اب ایسا سوچتے وقت آدمی اگر پکا مومن ہوگا تو اس صورت کے اندر نفس کے تقاضے کو دبائے گا کہ بھائی کسی کو ستانا اچھی بات نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو منع فرمایا ہے، کسی کو ستانا اچھی بات نہیں، تو آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن بعض تکلیفیں وہ ہوتی ہے کہ جو ہم غیر اختیاری طور پر لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہم گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ آدمی کو تکلیف پہنچائی، میں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ اب مثال کے طور پر ہم استنجا خانے کے اندر گئے، اب استنجا خانہ صاف ہے، بالکل جو ہے صاف شفاف ہے۔ اب وہاں پر ہم گئے، پان کھاتے کھاتے گئے اور پان کی پچکاری وہاں لگا دی، گٹکا منہ میں تھا، اس کی پچکاری کونے کے اندر لگا دی۔ عام متن یہ پان کھانے والوں کا، گٹکا کھانے والوں کا بعض کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ساری دنیا تنگ پڑ جاتی ہے تھوکنے کے لیے، وہی بیت الخلا کا کونا ملتا ہے، اب اس کو گندا کر دیا۔ اب وہ تو تھوک کے ہٹ گئے، کوئی احساس ہی نہیں کیا کیا ہم نے۔ اب جتنے آدمی بعد میں آئیں گے ظاہر ہے ان کو دیکھ کر اس سے گن ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ اس میں پاخانہ کے اندر یہ اس طریقے سے اتنا صاف شفاف اس کو گندا کر دیا۔ اب ظاہر ہے جو بھی بعد میں آئے گا اس کو تکلیف ہوگی، ہم نے تکلیف پہنچائی، تھوکنے والے نے تکلیف پہنچائی، اور تھوکنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ میں نے یہ تکلیف پہنچانے کا گناہ کیا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور گویا ہم نے اس کی حق تلفی کی۔ اب جتنے آدمی آئیں گے ان کو اس سے گن ہوگی، تکلیف ہوگی، ظاہر ہے ان سب کی حق تلفی کی۔ اب کس کس سے معاف کرانے جائے گا آدمی؟ واش بیسن کے اندر بعض مرتبہ ہم کلی کرتے ہیں، ناک کو صاف کرتے ہیں، حوض کی نالی کے اندر، طہارت خانے کی نالی کے اندر ناک صاف کرتے ہیں، گٹکا کھا کے وہیں پر تھوک دیا ہم نے، پانی سے آگے اس کو صاف نہیں کیا، وہ ناک کی ریزش ہے یا تھوک بلغم ہم نے وہیں رہنے دیا۔ اب بعد میں جتنے آئیں گے اس کو اس سے تکلیف ہوگی، اور ہم نے اس کو یہ تکلیف پہنچائی، اور ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں ہے کہ میں گنہگار بن گیا۔ اب یہ غیر اختیاری طور پر ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس قسم کی تکلیفیں پہنچانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے راستوں کے اندر کچرا ڈال دینا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ڈال دینا،
کیا مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں سبزی صاف کرتی ہے، جو بھی برادہ نکلا وہ سب جبلے کے اندر لپیٹ کے دروازے سے باہر راستے کے اوپر پھینک دیا، میونسپلٹی والے لے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جتنے آدمیوں کو گزر کر جس کو اس سے تکلیف ہوگی ان سب کو تکلیف پہنچانے کے ہم گنہگار ہوئے۔ اب میں گھر میں تہتا تسبیح پڑھ رہا ہوں، اشراق پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میرا دماغ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ میں اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ میری اپنی بائک ہے، میری اپنی گاڑی ہے، اب میں نے اپنے گھر کے آگے اس طرح سے اس کو پارک کر دیا کہ آنے جانے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی آنے جانے والے ہوں گے وہ بچ بچا کر چلے جائیں گے، کچھ کہیں گے تو نہیں کہ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کون کہنے کے لیے کھڑا رہتا ہے کہ بھئی آپ نے غلط پارک کی ہے؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے، چونکہ اس کو اپنا کام ہوتا ہے، فرصت بھی نہیں ہوتی کہ ہم کو کہیں کہ بھئی تم نے یہ گاڑی غلط پارک کی ہے عام راستے پر جس پر سے تمام لوگوں کو گزرنے کا حق ہے، اب آپ نے اس طریقے سے پارک کی ہے کہ لوگوں کو کوئی رکشہ نکل رہی ہے، کوئی فور ویلر نہیں نکل رہا ہے، ہم نے اس طریقے سے پارک کر دی اور اس طریقے سے پارک کر کے ہم مسجد میں آ گئے، یہاں ثواب لوٹ رہے ہیں، لیکن وہاں سینکڑوں آدمی کی ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان سب کے گنہگار ہم بنتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی تکلیفیں پہنچانا ہے جس کی طرف عام متن ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں ہم، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، راستے کے اندر ملاقات ہو گئی۔ اب میں نے ادھر اپنی بائک کھڑی کر دی، میرے پہچاننے والے نے سامنے بائک کھڑی کر دی، اب ہم دونوں السلام علیکم، خیر خیریت یہ، اور ایک دوسرے سے دعائیں لے رہے ہیں، لیکن ہمارے کھڑے رہنے کی وجہ سے پیچھے ادھر والے دونوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے دعائیں لے رہے ہیں یہاں پر اور دونوں طرف سے ہم پر صلواتیں پڑھ رہی ہیں، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے۔ اب ظاہر بعض مرتبہ شرما شرمی میں آدمی بولتا نہیں ہے، کون جھگڑا کرے، تو ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں۔ اب یہ ہم نے تکلیف پہنچائی، اب یہ تکلیف ایسی ہے جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، لہذا اس قسم کی غیر اختیاری تکالیف پہنچانے سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے۔ عام راستہ ہے، اسی عام راستے کے اوپر ہمارا مکان بنا ہوا ہے، اب ہم نے اپنے مکان کے سامنے جو راستہ ہے، بھئی یہ راستہ تو جو ہے اس پر سب کو گزرنے کا حق ہے، اب اس میں اس طریقے کا دباڑ کرنا کہ میں نے عام راستے کے اوپر اپنی سیڑھی نکال دی، ظاہر ہے گزرنے والوں کے لیے اتنا راستہ تو تنگ ہو گیا، اب مجھے سیڑھی رکھنا ہے، مجھے اپنی زمین میں رکھنی پڑے گی، نہ یہ کہ عام راستے پر جس کو سب کو گزرنے کا حق ہے، اگر میں اس کو تنگ کروں گا، جتنے گزرنے والے گزریں گے سب کو تکلیف ہوگی اور سب کا حق دبایا۔ ایک تو کسی کی زمین دبانا، کسی کی اپنی مملوکہ زمین ہو، ہمارا پڑوسی ہے، ہم مکان بنا رہے ہیں، پڑوسی موجود نہیں تھا، اس کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے جو ہے تھوڑا اپنا مکان چوڑا بنے اس کی زمین لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی نے ایک بالشت بھر کسی کی زمین دبائی، قیامت کے دن ساتوں زمینوں، یہ ہماری جو زمین ہے ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک، ایسے آخر تک ساتوں زمین، اس ساتوں زمین کا جتنی ہم نے دبائی ہے اس کا توق بنایا جائے گا، اس کا ہار بنایا جائے گا اور وہ ہار ہمارے گلے کے اندر لٹکایا جائے گا۔ کسی کی زمین دبانے کا یہ گناہ ہے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی ہے، اس کی زمین ہم نے دبا دی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، احساس دیا کہ بھائی ہم نے آپ کی زمین دبا دی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ چاہیں تو دیوار توڑ کے ہم نے اپنی زمین کے اندر ہماری دیوار لے لیں، یا آپ چاہیں تو بھائی جو قیمت آج چل رہی ہے وہ قیمت ہم آپ کو ادا کر دیں، تو کم از کم اس وبال سے تو ہم بچ جائیں۔ یہ تو خاص کسی آدمی کی زمین دبائی ہم نے، اب عام راستے کو ہم نے جو ہے وہ بلاک کر دیا، اس میں سیڑھی بنا دی، اس میں جو ہے وہ اب اس راستے میں ہمارا کوئی حق نہیں تھا،
اور اس کے باوجود ہم نے کچھیرا بنا دیا، اوٹلا بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جتنوں کو اس راستے سے گزرنے کا حق ہے سب کا حق دبایا، کس کس سے معافی مانگنے جائیں گے؟ لہذا تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ دین صرف نیکیاں کمانے کا نام نہیں ہے، دین جیسے نیکیاں کمانے کا حکم دیتا ہے ویسے گناہوں سے بچنے کا، اور خاص کر کے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے اوپر جو ہے وہ روک دیے جائیں گے، پل صراط کے اوپر روک دیے جائیں گے۔ اپنے حقوق، اللہ اپنے حقوق سے جب فارغ ہو جائے گا بندوں کو حقوق العباد کے لیے روک دیا جائے گا، جب تک بندوں کے حقوق کا فیصلہ نہ ہو وہاں تک چھٹکارا نہیں یہاں سے۔ لہذا یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ لہذا ذرا سوچ لیں کہ ہم اپنے افعال سے، کردار سے نادانستہ طور پر کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اب میرا گھر ہے، میرے گھر کے آگے راستہ ہے، میرے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اب کبھی کوئی بائک والا جو ہے وہ ان کا ایکسیڈنٹ نہ کر دے۔ ظاہر آدمی کو اپنی حفاظت، اپنے اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اب بائک لے کر ہم گزر رہے ہیں اس طریقے سے، ایسے راستوں سے ایک دم اسپیڈ کے اندر، اب ظاہر ہے کہ اس پر کسی کو اب ایسے گزرنے کی وجہ سے کسی کو چوٹ نہ لگے، لیکن تنگ راستوں میں کوئی آدمی اسپیڈ سے نکلتا ہے تو بھائی جو بھی گزرنے والے ہوتے ہیں سہم جاتے ہیں کہ کہیں ٹکر نہ لگ جائے۔ تو ظاہر ہے اتنی اسپیڈ سے ایسے عام راستوں پر بائک بگاتے ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے لوگ ان کا دل دھڑکنے لگے، کمزور لوگ ٹینشن میں، فکر میں آ جائیں تو اتنی تیز بائک چلانے سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور تکلیف پہنچانے کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ اب بعض مرتبہ اس طریقے سے بائک والے بے احتیاطی سے گزرتے ہیں تو اب محلے والے وہاں پر اسپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب ظاہر ہے کہ جب بائک جو ہے یہ اب گلی کوچے ہیں، سوسائٹی کے راستے ہیں، وہاں پر تو آپ ایسے نہ بھاگے جیسے ہائی وے کے اوپر بھاگتے ہو۔ پھر بھی بعض نوجوان وہی اپنی جوانی کے نشے کے اندر، اور عام طور پر پیٹرول چونکہ اپنا ہوتا نہیں ہے، اسی روک سے بھاگیں گے جیسے کہ وہ ہائی وے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے محلے والے مجبور ہوں گے اسپیڈ بریکر بنانے کے اوپر، لیکن اسپیڈ بریکر بنانے والے بھی بعض مرتبہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے گنہگار ہوتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اسپیڈ بریکر ہم نے اس ڈھنگ کے بنائے کہ بیچارہ جو بھی جاتا ہے اس کی کمر دکھنے لگتی ہے۔ اب جتنے بھی جائیں گے اس پر سے ظاہر ہے کہ وہ دعائیں دے کے تو نہیں جائیں گے، لہذا جتنے بھی گزریں گے ان تمام گزرنے والوں کو تکلیف پہنچانے کے ہم گنہگار بنتے ہیں۔ لہذا اگر اسپیڈ بریکر بنائے تو ذرا ڈھنگ کے بنائے کہ جو گزرنے والے ہیں بائک لے کر، گاڑی لے کر، راستہ چلنے والے رکشہ میں، وہ اسپیڈ بریکر اس قسم کے ہو کہ بھائی وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس ڈھنگ سے بنائے کہ بھائی آدمی کو جھٹکا نہ لگے۔ اس طرح سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی اسپیڈ قابو کے اندر ہو، تو اس ڈھنگ کا بنائے کہ اسپیڈ قابو کے اندر آ جائے، ایسا نہ بنائے کہ کسی کی کمر میں تکلیف ہونے لگے، کسی کی سواری کو تکلیف جو ہے نقصان ہو، اس قسم کے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ میں نمازی ہوں، میں پابند ہوں، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، اس کی بھی پابندی ہے، سب کچھ، اشراق، تہجد، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، میں نے یہ کہتا کہ یہ بیکار ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج حدیث کا آگے کا ٹکڑا جو ارشاد فرمایا، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اس سے رک جائے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب یہ آپ دعوت لے کر کھڑے ہوئے ایمان کی، تو آپ کو اتنا اور صحابہ کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا کہ جہاں پر رہ کر احکام اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔
تو ظاہر ہے ہجرت کر رہے ہیں صحابہ کرام آپ بھی، اور ایسی بھی عام حکم بھی ہے کہ کوئی جگہ خدا نخواستہ ایسی ہو کہ جہاں پر آدمی اپنے اللہ کے احکام پر آزادی کے ساتھ عمل نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس کو دوسری جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کی اس میں طاقت ہے، ہمت ہے، استطاعت ہے، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہجرت یہ ہے والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور حقیقی ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ تو جس طریقے سے نیکیاں کمانا ضروری اور نیکیاں کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، ویسے گناہوں سے بچنے کا اور اس سے بچنے کا خاص اہتمام کا بھی حکم دیا ہے، اور اس میں خاص کر کے حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، لہذا اس کے بارے میں خصوصی طور پر ہماری توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی بات سے اور ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ بھائی وہ خود اپنی جو ہے اس میں لکھتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو چیز جہاں رکھنے کا اس کا محل ہے، اس کا مقام ٹھکانہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ چمچہ چمچے کی جگہ ہونا چاہیے، لوٹا لوٹے کی جگہ، بالٹی بالٹی کی جگہ، پتیلا پتیلے کی جگہ ہونا چاہیے، اور چادر چادر کی جگہ، تکیا تکیے کی جگہ ہونا چاہیے، کا میرا اہتمام ہے، اور گھر والوں کو بھی تاکید ہے کہ بھائی ہر چیز اس کو اس کی جگہ کے اوپر رکھو، تاکہ جب کسی کو اس چیز کی ضرورت پڑے تو وہ آسانی سے مل جائے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ گھر کے آدمی کو، اپنے آدمی کو بھی اتنی تکلیف نہ پہنچے کہ کسی چیز کو تلاش کرنے میں اس کو تکلیف ہو۔ یہاں تک ہمارے اسلاف کا احتیاط تھا، لہذا ضروری ہے کہ ہمارا قول و فعل ایسا ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔